ان کی صحبت میں بیٹھے اور فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی خاص دوستی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام سے آپ نے ظاہری اور باطنی دونوں علم حاصل کیے کہ یہ آپ کا مقام ہے۔ اور پھر آپ جو ہے وہ مسلک کے لحاظ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقلد تھے، آپ کو جو ہے وہ ماننے والے تھے، آپ کی تقلید کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ اپنا حال خود بیان فرماتے ہیں، حضور سید داتا گنج بخش آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روضہ مبارک پہ حاضر تھا ملک شام میں۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ میری آنکھ لگی، تو جب میری آنکھ لگی تو مجھے وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا تو میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باب بنی شیبہ جو ہے وہاں سے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے ایک بوڑھے شخص کو جو ہے وہ اپنی گود میں پیار سے اٹھایا ہوا ہے کہ جیسے بچہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پیار سے اٹھاتی ہے، ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو اپنی گود مبارک میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں دوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو میں نے بوسہ دیا۔ اپنا حال اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں۔ جب بوسہ دیا تو فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ کون بزرگ ہیں کہ جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل سے، میرے اندر جو خیال تھا اس سے واقف ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو گئے، اور فرمایا کہ اے علی اجویری، یہ تیرا اور تیرے ملک کے لوگوں کا امام ہے، اور اس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مسلک اور مذہب جو ہے وہ سچا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کو اپنی گود مبارک میں جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ اپنی پیر کی جو ہے وہ خدمت کرتے تھے، اور آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور سیدی داتا گنج بخش آپ نے ایک جملے میں جو ہے وہ ہمیں بہت بڑا سبق دے دیا اگر ہم سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک روزہ ہے، یہ دنیا ایک روزہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں۔ یہ دنیا ایک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں۔ آپ نے بات ختم کر دی، فرمایا یہ دنیا ایک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں۔ یہ اتنی بڑی اور گہری بات ہر بندے کی بات میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے پیر صاحب کی خدمت میں تھا، خدمت کر رہا تھا، اور ایک سفر پہ تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم ہو جاتا ہے، یعنی جو کسی کی خدمت میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدمت لوگوں سے کرواتا ہے۔ اب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور دیکھا کہ میرے بارش پڑی ہوئی ہے اور کیچڑ ہے بہت زیادہ۔ جب میں نے دیکھا کہ کیچڑ جو ہے وہ ہے، بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہے، بارش پڑی ہوئی ہے، جوتوں سے جو ہے وہ کیچڑ اوپر اچھل رہا ہے، تو جب میں نے نگاہ اٹھا کے اپنے پیر کے جوتوں کی طرف دیکھا نا، تو میں نے دیکھا کہ پیر کے جوتے جو ہیں وہ بالکل خشک ہیں۔ بارش پڑی ہے، کیچڑ ہے، اور میرے پیر کے جوتے بالکل خشک ہیں۔
تو پیر صاحب میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے، فرمایا علی حجویری، ہم نے دنیا کی گندگی کو اپنے دل سے نکال دیا، اب دنیا کی گندگی ہمارے جوتوں کو بھی نہیں لگتی، کہ دنیا کی گندگی ہم نے دل سے نکال دی، اپنے دل کو اس سے پاک کر لیا، اپنے دل میں اپنے رب کو بسا لیا، فرمایا اب یہ دنیا کی گندگی جو ہے ہمارے جوتوں کو نہیں لگتی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر صاحب کا وضو کروا رہا تھا، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں وضو کروا رہا تھا، تو وضو کرواتے کرواتے میرے ذہن میں خیال آیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کیونکہ شیطان یہ ہمارے جسم میں ایسے چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی تیز تمہارا خون بھی جو ہے وہ نہیں گردش کرتا جتنی تیزی سے تمہارے خون کے اندر جو ہے وہ شیطان گردش کرتا ہے۔ تو ذرا سا بندہ غافل ہوا تو شیطان نے جو ہے وہ بندے کو بہکا دیا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ایہو پڑھایا ہو کہ جو دم جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو گیا، وہ لمحہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالا ذہن میں، آج بھی کئی بندوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، دینے والی رب کی ذات ہے، رب دیتا ہے، رب دینے والا ہے، تم ایسے ہی داتا داتا کرتے پھر رہے ہو، ایسے ہی بابوں کے پاس جا رہے ہو، دینے والا تو رب ہے۔ کہتے میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے وسوسہ آیا، شیطان نے وسوسہ دل میں کیا کہ دینے والے رب کی ذات ہے، تو ایسے پیروں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، رب رب کر تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ کہتے ادھر سے میرے ذہن میں خیال آیا اور ادھر سے پیر صاحب نے میرے جو دل میں ارادہ تھا اس پہ مطلع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان مومن جو ہے اس کی نظر سے بچو، کیوں؟ اس کی بصیرت سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، جب کسی بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب بندہ مجھے جو ہے وہ راضی کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھوں کی قوت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھوں کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، فرمایا میں اس کے قدم کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر فرمایا جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو فرمایا میں اسے ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ اب یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیں گے تو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ بابوں کے پاس کیا ہے، بزرگوں کے پاس کیا ہے، ان کے دل کے اندر بصیرت کتنی ہے، ان کی آنکھوں میں بصارت اللہ نے کتنی رکھی ہے، کہ جب رب ذوالجلال فرما رہا ہے، حدیث بھی صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ اب بتاؤ رب ذوالجلال عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو رب تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب جب رب فرما رہا ہے میں اس کے آنکھوں کی قوت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر بندہ میرا نائب ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے زمین پر بندہ میرا نائب ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، تو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، جب اللہ کی نظر سے، نظر رحمت سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو رب فرماتا ہے میں ایمان والوں کی جو ہے وہ آنکھ کی قوت
قوت بن جاتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب رب ذوالجلال ایمان والے کی آنکھ کی قوت بن جاتا ہے پھر ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اب سرکار مدینہ بیٹھے مدینہ شریف میں ہیں، اپنے روضہ مبارک میں ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے رب کی دی ہوئی بصارت سے میرے مصطفیٰ مدینہ شریف میں بیٹھ کر ہمارے سارے احوال کو دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اب حضور سیدی داتا گنج بخش آپ فرماتے ہیں وسوسہ ذہن میں آیا نا، اب یہ سکینر تو آج بنے ہیں نا کہ اب الٹرا ساؤنڈ ہوا پیٹ میں کیا ہے سب کچھ پتا چل گیا۔ میں نے کہا کہ یہ الٹرا ساؤنڈ پہ تجھے یقین ہے کہ یہ بتا دیتا ہے پیٹ میں کیا کیا ہے، تو تجھے کیا ان کی نظر میں کیا شک ہو سکتا ہے جو رب کے نور سے دیکھتے ہیں؟ تیری الٹرا ساؤنڈ میں جھوٹ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جو پیٹ کے اندر ہو وہ نہ بتائے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے نگاہ ولایت نگاہ نبوت میں وہ کمال رکھا ہے کہ ان کی نظر جہاں پہ پڑ جاتی ہے وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے، چاہے وہ ظاہری کیفیت ہو، چاہے وہ باطنی کیفیت ہو، چاہے وہ بال کے برابر بھی چھپی ہوئی چیز ہو، ان کی نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ذہن میں خیال آیا بابوں کی خدمت کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اللہ اللہ کریے رب مل جاندہ ہے، اے بابیاں دے پیچھے ایویں لگے ہوئے ہیں۔ تو کہندے پیر صاحب نے میرے دل کی کیفیت کو معلوم کر لیا اور فرمانے لگے کہ ہاں دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، رب تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن جب کسی کو اللہ تعالیٰ مقام روحانیت عطا فرمانا چاہے، جب رب ذوالجلال کسی کو بلند رتبہ دینا چاہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت میں اسے لگا دیتا ہے۔ فرمایا دینے والی ہاں ذات رب ذوالجلال کی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو رتبہ عطا کرنا چاہتا ہے نا تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اور پھر آج یہ بھی لوگ کہتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ داتا صاحب آج تیری سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ بڑے بڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی مان گئے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ حضرت مفتی احمد یار خان احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات نقل فرمائی، اور یہ بات صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی قوت ہو، طاقت ہو، وگرنہ کفر شرک کے فتوے تو جو ہے وہ ہر بندے کی زبان پہ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے حضور سیدی داتا گنج بخش کے قدموں میں بیٹھ کر جو ہے اللہ اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے ہند کا قطب بنا دیا۔ ان کی نگاہ میں بھی اللہ نے یہ کمال رکھ دیا کہ جہاں جہاں دیکھتے جاتے ہندو جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بنتے جاتے۔ کہتے ہیں آپ ایک دن جو ہے وہ دریائے سندھ سے گزرے اور اوپر سے گزرتے ہوئے آپ نے دریا کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا اے دریا بتا کیا تجھ سے تیرے اوپر سے کوئی ولی کامل گزرا ہے؟ تیرے اوپر سے کوئی بندہ گزرا ہے؟ اب باتیں بھی دریا بھی کوئی بات کر سکتا ہے، دریا نے بھی کوئی جواب دینا ہے؟ دریا کیسے باتیں کر سکتا ہے؟ وہ پانی ہے، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ نطق آب و نطق خاک و نطق گل ہست محسوس ہوا سے اہل دل۔ فرمایا آب ہوا مٹی پانی، فرمایا جب رب دل کی نگاہیں دے دیتا ہے تو فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ کے ولی سے باتیں کرتی ہے۔ جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے، جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے لاوے چانن نوروں تے ولیاں نو سب نظری آوے کی دوروں تے کی نیڑے۔
فرمایا جب اللہ تعالیٰ یہ نگاہ دے دیتا ہے، نور دے دیتا ہے، تو فرمایا یہ دوری نزدیکی نہیں رہتی. آپ فرمایا آب و ہوا، مٹی، پانی سب جو ہیں ان سے باتیں کرتے. فرمایا بتاؤ اب فلسفی گو منکر حنانہ است، از ہوا سے اولیاء بیگانہ است. فرمایا یہ فلسفی جو ہے یہ تو اس بات کا بھی منکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون خشک پر بیٹھے تھے وہ کیسے رو سکتا ہے. فرمایا وہ تو اس خشک لکڑی، بے جان لکڑی کو جو ہے اسی کو لے کر فلسفی بیٹھا ہوا ہے کہ کیسے وہ رو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ولی اس کی سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ استن حنانہ در ہجر رسول نالائے میزد ہمچو ارباب عقول. فرمایا استون حنانہ وہ خشک لکڑی جو ہے فرمایا جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسے روئی. فرمایا جیسے کوئی جو ہے وہ عشق والا روتا ہے، جیسے ہچکیاں لے لے کر کوئی جو ہے وہ محبوب کی محبت میں روتا ہے. فرمایا وہ خشک حنانہ لکڑی جو ہے وہ ایسے روئی. فرمایا کسی کو کیا سمجھ آنے والی ہے. اب لوگوں کی بربادی کا سبب یہی ہے کہ آج انہوں نے اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دیا. فرمایا کافراں دیدن احمد را بشر عالمی دادن کے آن شکل کمر. فرمایا کافروں نے صرف اپنے جیسا سمجھا کہ یہ تو ہمارے جیسا چلتا پھرتا ہے، ان کے بھی 2 قدم ہمارے بھی 2 قدم ہیں. لیکن انہوں کافروں نے یہ نہ دیکھا کہ سرکار مدینہ تو انگلی کا اشارہ کریں تو رب ذوالجلال تو چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے. میرے مصطفیٰ تو اشارہ کریں تو درخت قدموں میں آ جاتے ہیں، وہ تو اشارہ کریں تو جو ہے وہ سورج واپس لوٹ آتا ہے. فرمایا انہوں نے چلتا پھرتا بشر سمجھ لیا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں تھا مقام مصطفیٰ کیا ہے. اب فرمایا مولانا کہ بتاؤ دریا کوئی ایسا ہستی بھی یہاں سے گزری ہے، کوئی بندہ یہاں سے گزرا ہے؟ تو اب دریائے سندھ جواب دینے لگا. کہا ہاں مجھ سے 2.5 بندے جو ہیں وہ گزرے ہیں، 2.5 مرد کامل گزرے ہیں. تو آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا وہ کون ہیں؟ تو فرمایا ان میں سے ایک بندہ جو مرد کامل ہے فرمایا وہ حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری ہیں. فرمایا جو مرد مجھ سے گزرا ہے، دریائے سندھ پانی جواب دے رہا ہے. فرمایا جو مرد کامل جو ہے میرے اوپر سے گزرا ہے، فرمایا ایک جو ہیں لاہور کے قطب ہیں، فرمایا وہ حضرت داتا گنج بخش ہیں، اور فرمایا دوسرے میرے اوپر سے جو گزرے ہیں وہ حضور عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک ہے. اور فرمایا آدھا بندہ کون گزرا ہے؟ تو کہہ رہا ہے 2.5 بندے میرے اوپر سے گزرے ہیں، وہ آدھا کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں تجھے آدھا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کہہ رہا ہوں کہ تو داتا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، آدھا جو تو گزر کے جا رہا ہے وہ تو ہی ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو معرفت دے دیتا ہے، نور دے دیتا ہے، بصارت دے دیتا ہے، تو فرمایا یہ آب ہوا مٹی پانی سب جو ہیں ان سے باتیں کرتی ہیں. دیکھ لیں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کی دیکھیں حضور سیدی داتا گنج بخش میں اگر وہاں پہ شرک ہو رہا ہوتا، وہاں پہ اگر جو ہے وہ شرک کا معاذ اللہ اڈا ہوتا، تو کبھی آپ یہ نہ فرماتے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. کبھی یہ نہ فرماتے. اور اگر وہاں پہ شرک ہو رہا ہوتا تو کبھی جو ہے وہاں پہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر جو ہے وہ گھٹنوں کے بل چل کے نہ آتے، بڑے بڑے جو ہیں وہاں پہ نہ آتے. اگر شرک ہو رہا ہوتا تو وہاں پہ آ کر بڑے بڑوں نے مرادیں پا لی اور پا کر کہا نا کی سارا پیر کامل. فرمایا جہاں پہ جو ناقص آتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، فرمایا ناقصارا پیر کامل. فرمایا یہ ناقصوں کو پیر کامل بنا دیتے ہیں. اور فرمایا جو کامل آتا ہے، جو پورا آتا ہے، فرمایا وہ کاملارا رہنما. فرمایا ناقصوں کو بھی پیر بنا دیتے ہیں اور کاملوں کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں.
تو اب وہاں پہ معین الدین چشتی اجمیری نے چلا کاٹا، وہاں پہ بیٹھے اللہ کا ذکر کیا، مقام عطا فرمایا۔ اب ہند میں چلے جاتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ باتیں کر سکتی ہیں۔ وہاں پہ گئے، پرتھوی راج جو ہے اس نے پانی پہ قبضہ کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا، آپ نے وضو فرمانا تھا نماز کے لیے، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے خود اس پانی سے، اس جو ہے وہ ندی سے اپنا جو ہے وہ لوٹا جس سے وضو کرتے ہیں برتن بھرا، جتنا پانی تھا سارا سمٹ کر جو ہے وہ اس جو ہے وہ مشکیزے میں آ گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا، اب وہ سارا پانی اس میں آ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے وہاں پہ ان کا خدا بت کھڑا ہوا تھا، جب وہ آپ نے دیکھا اور مجھے کہا مجھے پانی نہیں لینے دیتے، آپ نے اشارہ کیا، فرمایا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ وہ بت چلا جو ہے وہ نکارا ہے، وہ پتھر کا بنا ہوا ہے، آپ نے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ، اور گیا، جا کے اس نے برتن پکڑ کر ایسے بھرا، کہتے ہیں جتنا پانی تھا سارا سمٹ کر اس برتن میں آ گیا۔ جب وہاں کے لوگ دیکھنے لگے بھی یہ کیا معاملہ ہوا، ہم نے تو ان پر پانی بند کر دیا تھا اور یہ پانی سارا سمیٹ کر لے جا رہے ہیں، اگر یہ سارا پانی لے گئے ہم تو پیاسے مر گئے ہیں، مر جائیں گے۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی بندہ عام نہیں ہے بلکہ یہ رب ذوالجلال کا بھیجا ہوا کوئی مرد کلندر ہے، اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ اگر چپ کا روزہ نہیں رکھا تو مل کے بولے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ ایک لوٹے میں پورا دریا سمٹ کے آ گیا، پوری جو ہے وہ ندی سمٹ کے آ گئی، پورا چشمہ سمٹ کے آ گیا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ان کے غلاموں کی شان ہے، نبی کی شان یہ ہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ بے چین ہیں، پانی مل جائے وضو کرنا ہے، سواریوں کو پانی پلانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں رب سے مانگو، ہم کہتے ہیں ہاں رب سے مانگو، کیوں نہیں، رب سے مانگنا چاہیے، صحابہ کرام سے بڑھ کے تمہارا عقیدہ ہو گیا، رب سے ہم بھی مانگتے ہیں، صحابہ بھی مانگتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی وہ دوڑے دوڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، آ کر فریاد کرتے تھے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں تو 12 چشمے جاری ہو سکتے ہیں، تو امام الانبیاء اگر کرم فرمائے تو یہ خشک کنویں میں پانی نہیں آ سکتا۔ آہستہ 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 آہستہ، ٹائم بھی اوپر ہو گیا، مجھے پتہ ہے گھڑی کی طرف سب کی نگاہیں ہیں۔ تو میرے آقا نے میں موسیٰ علیہ السلام 12 چشمے جاری فرما سکتے ہیں، میں اگر آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھا ہوا ہوں، آپ اب آئیں تو 10 منٹ برداشت کر لیں۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام 12 چشمے اگر پتھر سے جاری فرما سکتے ہیں، اگر پتھر سے پانی نکلنا ایک عقل مانتی ہے، پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ فرمایا پتھر سے بھی تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، پتھر سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے، پتھر بھی اللہ کے خوف سے جو ہے وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اب عقل مانتی ہے کہ پتھر سے پانی نکل آتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رب ذوالجلال نے کمال عطا فرمایا۔ فرمایا لاؤ کوئی برتن پانی والا اگر موجود ہے، تو وہ سارا بچا کچا اکٹھا کیا تو چند قطرے بنے، ایک پیالے میں ایک برتن میں لا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ جب دست مبارک رکھا تو راوی لکھتے ہیں صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، مصطفیٰ نے ان چند قطروں میں جو ہے جب اپنا دست مبارک رکھا، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں سے اللہ نے 5 چشمے جاری فرما دیے۔ فرمایا اللہ زندہ باد، زندہ باد،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں مبارک سے رب ذوالجلال نے 5 چشمے جاری فرما دیے. فرمایا پہاڑ سے پتھر سے پانی نکلنا عقل میں آتا ہے، لیکن خون سے ماس سے پانی نکلنا یہ عقل میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں اسی کو تو حضور کا معجزہ کہتے ہیں. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.